اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ الحاقات کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گی۔ اس میں کل 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں اور یہ سورہ مکیہ ہے۔ ترجمہ ہے وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو چھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کر دیں۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے اور ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے گوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رشتہ ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیسا ہے۔ میرا مال میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر اسے زنجیروں میں جس کا ناپ 70 ہاتھ اسے پرو دو۔ تفسیر اس کی علامہ اسماعیل کی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر احتمال ہے کہ یہ بات دوسروں کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے۔ اس میں قیامت کی ہولناکیوں اور شرک کو بیان کیا گیا ہے اور سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے طرح طرح کی دہشتوں اور ہولناکیوں سے دلوں کو دلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا تو وہ نافرمانی ہی کرتے رہے، پھر ان پر سخت عذاب نازل کیا گیا۔ عاد کے لوگ انتہائی سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے اور سمود کے لوگ سخت ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور وہ اپنی طاقت کے باوجود آندھی کو نہ روک سکے۔ قوم عاد پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بت سے دوسرے بت تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی گئی۔ تو اے مخاطب اگر تم وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کو وہاں سوکھے تنے کی طرح پڑے دیکھتے، اور جب وہ کب ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ فرعون اور اس سے پہلے امتوں کے کفار اور نافرمانیوں کی شامت سے الٹنے والی بستیوں کے لوگ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم اور اس کی بستیاں، فرعون کا کفر، لوط علیہ السلام کی قوم کا کفر، یہ سب بستیاں ہلاک ہوئیں عذاب سے، انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جب انہیں جھٹلایا تو ان پر پانی کا عذاب آیا جو طوفان نوح کہلایا۔ مومنوں کو بچا لیا گیا جو کشتی میں سوار کیے گئے، اور کفر کرنے والوں کا انجام وہی ہوا جو جھٹلانے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حم اور یافس، جن سے آگے دنیا چلی۔ تو جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی ان کا انجام بہت برا ہوا، اور اس سے پہلی قوموں کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ فرعون نے بھی اپنے آپ کو خدا کہلوایا نعوذ باللہ، اور قوم عاد کے لوگوں نے بھی نافرمانی کی، قوم سمود نے بھی نافرمانی کی، تو ان سب بستیوں کا انجام بہت برا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ الحاقات میں یہ بتایا ہے کہ جن جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی ان کا انجام بہت برا ہوا۔ تو ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ہم پر مسلط کر دیا جائے۔ ویسے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا ہی کی تھی کہ میری امت پر کبھی عذاب نہ لانا۔ تو ہم کیسی امت ہے کہ ہم نبی کی امت تو کہلاتے ہیں مگر وہ کام کرتے ہیں جو بہت شرمسار ہیں۔ تو ہمیں جھوٹ، غیبت، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم کیے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگوں پر آوازیں کسنا، گلی کوچوں میں بیٹھ کر راہ چلتے لوگوں پر آوازیں کسنا، یہ کہاں کا شیوا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، سیٹی بجانا، تالی بجانا، کیونکہ پہلے کی لوگ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سچے احکامات پر عمل بجا لائیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔